اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جنگوں اور فتح کی قرآنی پیش گوئیاں۔ مکی زندگی کی یہ پیش گوئیاں خدا کی ہستی اور اسلام کی سچائی کی دلیل ہیں۔ عبدالسمیع خان، قصدوم آخری، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 28 نومبر 2023۔ ایک پیش گوئی سورۃ الروم میں ہے۔ اس میں براہ راست بدر کا ذکر تو نہیں، مگر مسلمانوں کو پہنچنے والی ایک خوشی کا ذکر ہے جو بدر کے ایام میں مسلمانوں کو ملی، اور اسی خوشی کو دوسری پیش گوئیوں کا نشان ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیات نمبر 46 تا 48 ہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی امن میں ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ گمان تک نہ کرتے ہوں، یا انہیں ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں آ پکڑے، پس وہ اللہ کو اس کے مقاصد میں عاجز کرنے والے نہیں، یا انہیں تدریجاً گھٹانے کے ذریعہ پکڑ لے۔ اس میں کئی پیش گوئیاں ہیں۔ خسوف کے معنی زمین میں دھنسا دینے یا زمین میں غائب کر دینے کے ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ کفار مکہ گمنام ہو جائیں گے اور جیتے جی دفن ہو جائیں گے، جیسے آج صنادید عرب کے ناموں اور کاموں کو کوئی نہیں جانتا، مگر صحابہ کی نسلوں کو لوگ عزت سے یاد کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 174۔ آیت 47 میں عذاب کے لیے تقلب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تقلب کے ایک معنی سفر کے بھی ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سفروں کے دوران عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ بدر کا معرکہ بھی ایک تجارتی قافلہ کی حفاظت کے گرد گھومتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں تخوف کے ایک معنی خوف کے ہیں، جس میں مشرکین ہمیشہ مبتلا رہتے تھے اور وہ نہایت اعصاب شکن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، نصرت بالرعب، کہ رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 2 تا 5 ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا۔ سینے سے آواز نکالتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم، پھر چنگاریاں اڑاتے ہوئے شعلے اگلنے والوں کی، پھر ان کی جو صبح و دم چھاپا مارتے ہیں، پھر وہ اس حملے کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اسلامی غزوات کی خبر ہے اور ان حملوں کی پیش گوئی ہے جو مسلمانوں نے کفار پر کرنے تھے۔ ابن عباس کا بھی یہی خیال ہے۔ اس طرح کئی پیش گوئیاں ہیں۔ جوش سے دوڑنے والے گھوڑوں سے صحابہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ مکہ کے یہ اونٹ سوار ایک دن گھڑ سوار بننے والے ہیں۔ آغاز میں یعنی بدر میں گھوڑے کم تھے، بعد میں بڑھتے چلے گئے۔ نمبر 2، فالمغیرات صبحن، صحابہ کے اخلاق کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رات کو حملہ نہیں کریں گے، رات کو آگ جلائیں گے، کھانا پکائیں گے اور صبح کا انتظار کریں گے۔ نمبر 3، شب خون نہیں ماریں گے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رات کو انتظار کرتے تھے، اور اگر اذان کی آواز آتی تھی تو حملہ نہیں کرتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد۔ نمبر 4، صحابہ کی شجاعت اور گھڑ سواری کی مہارت کی پیش گوئی۔ نمبر 5، وہ تھوڑی دیر میں ہی دشمن کی صفوں کو الٹ دیتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی کلا بند جنگوں کے سوا ایک بھی جنگ ایسی نہیں جو چند گھنٹوں میں ختم نہ ہو گئی ہو، جبکہ اس زمانہ میں جنگیں کئی دن چلتی تھیں۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 474 تا 499۔ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 10 ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بس کیا وہ نہیں جانتا
کہ جب وہ نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے اور وہ حاصل کیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ ما فی القبور سے مراد اہل مکہ ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جن میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، عمل کا کوئی جوش نہیں، مگر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ہم اس میں حرکت پیدا کر دیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے حملے شروع کر دیں گے۔ بدر، احد، احزاب وغیرہ کئی جنگوں میں انہوں نے 300 میل مکہ سے باہر جا کر حملہ کیا، حالانکہ ان کی تاریخ میں ایسے کسی حملہ کی مثال نہیں ملتی۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 500 اور 501۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 تا 67 ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين۔ اے نبی، مومنوں کو قتال کی ترغیب دے۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ کفر کرنے والوں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں۔ سردست اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم میں ابھی کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کو قتال کی تحریض کریں، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ تعداد پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن یہ مراد نہیں کہ ہر ایک شخص اپنے سے 10 گنا زیادہ لوگوں پر غلبہ پا لے گا۔ ایک معین تعداد بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر 100 ہوں تو 1000 پر غلبہ پا لیں گے، جو عین ممکن ہے۔ آیت نمبر 67 میں ذکر ہے کہ سرزد تمہاری کمزوری کی حالت ہے، نہ پوری خوراک میسر ہے، نہ ہتھیار میسر ہیں، اس لیے تم اگر 100 ہو تو 200 پر غلبہ پاؤ گے، لیکن جب تمہارا رعب قائم ہو جائے گا تو آنے والی نسلوں میں 1000 10,000 پر بھی غالب آ سکے گا۔ آنے والی نسلوں کے لیے جو بڑی فتح کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے، اس کی بنیاد ابتداً مومنین نے ہی ڈالی تھی۔ ترجمۃ القرآن۔ سورۃ العلق کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے یقیناً پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی خطا کار پیشانی کے بالوں سے، کہ دشمن خدا کے سامنے جھکنے والی پیشانیوں کو مکہ میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں، مگر ہم بھی ایک دن ان کی جھوٹی اور خطا کار پیشانیوں کو گھسیٹیں گے۔ چنانچہ بدر کی فتح کے بعد مقتول سرداران قریش کو سر کے بالوں سے گھسیٹ کر گڑھے میں ڈالا گیا۔ صحیح بخاری غزوۃ البدر۔ سورہ علق کی آیت نمبر 19 ہے، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی اپنی پولیس کو بلائیں گے۔ یہاں زبانیہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کفار کو ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 286 تا 299۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں موجود ہو۔ اس میں یہ پیش گوئی ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود رہیں گے، اہل مکہ پر عذاب نہیں آئے گا۔ انفال آیت نمبر 34۔ چنانچہ ہجرت کے بعد ان پر عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 86 ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد
یقیناً وہ جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا ہے تجھے ضرور ایک واپس آنے کی جگہ کی طرف واپس لے آئے گا۔ اس میں 5 پیش گوئیاں ہیں۔ نمبر 1 آپ مکہ سے ہجرت کر جائیں گے۔ نمبر 2 وہاں سے واپس مکہ آئیں گے۔ نمبر 3 آپ کے جانے کے بعد لڑائیاں ہوں گی اور لشکر حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ نمبر 4 رسول کریم خود ان کے پاس اتریں گے۔ نمبر 5 مکہ فتح ہوگا اور اللہ کا وعدہ کامل طور پر پورا ہوگا۔ سورۃ الروم کی پیش گوئی۔ ایک پیش گوئی سورۃ الروم میں ہے۔ اس میں براہ راست بدر کا ذکر تو نہیں مگر مسلمانوں کو پہنچنے والی ایک خوشی کا ذکر ہے جو بدر کے ایام میں مسلمانوں کو ملی، اور اس خوشی کو دوسری خوشی کا نشان ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 3 تا 6 ہیں۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے۔ 3 سے 9 سال کے عرصہ تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصرت سے ہوگی۔ وہ نصرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ روم نبوت کے 5ویں سال میں نازل ہوئی، جس میں رومی سلطنت کے غلبے کی بابت پیش گوئی کی گئی تھی۔ دلائل النبوہ للبیہقی جلد 7 صفحہ نمبر 143۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ کے مشرکین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس اہل روم پر غالب آ جائیں، کیونکہ یہ اور وہ بت پرست تھے۔ فارس کے لوگ ایرانی لوگ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، اور مکے کے لوگ بھی بت پرست تھے۔ وہ پسند کرتے تھے کہ فارس کے لوگ غالب آ جائیں، اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ اہل روم اہل فارس پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے۔ انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابوبکر سے کیا، اور حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا وہ رومی ضرور غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے اس کا ذکر مشرکین سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، یعنی شرط رکھ لو، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے یہ اور یہ ہوگا، اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہارے لیے یہ اور یہ ہوگا۔ تو انہوں نے 5 سال کی مدت رکھی، ایک روایت کے مطابق 6 سال کی مدت رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں بضع کا لفظ ہے، اور بضع تو 9 برس یا 7 برس پر اطلاق پاتا ہے، پس مدت کو بڑھا دو۔ یہ پیش گوئی غیر معمولی حالات میں پوری ہوئی، اور جس دن بدر کی فتح ہوئی ہے اسی دن رومیوں کی فتح کی بھی خوشخبری ملی۔ تحفۃ الاحوذی شرح سنن الترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 2169۔ اس کا صحیح لطف اٹھانے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ عرب کے دونوں طرف میں روم اور فارس کی حکومتیں قائم تھیں۔ اس وقت ایران کا تاجدار خسرو اور روم کا فرمانبردار ہرقل تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا۔ بعثت نبوی کے 5ویں سال 614 عیسوی میں ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں میں ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ رومی حضرت عیسیٰ کے پیرو اور اہل کتاب تھے، اور ایرانیوں کے عقائد مشرکین مکہ کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے، اس لیے لازمی طور پر مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ اس لیے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجے کا شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ ان دونوں سلطنتوں کے حدود دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر آ کر ملتے ہیں۔ رومی سلطنت مشرق میں ایشیائے کوچک، حدود عراق، شام،
فلسطین اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایرانیوں نے دو طرفہ حملہ کیا، ایک طرف تو وہ دجلہ اور فرات کے کنارے سے شام کی طرف بڑھے اور دوسری طرف ایشیائے کوچک کی جانب آذربائیجان سے آرمینیا ہو کر موجودہ اناطولیہ میں داخل ہو گئے اور دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے سمندر میں ان کو دھکیل دیا۔ شام کی سمت میں انہوں نے یکے بعد دیگرے اس ارض مقدس کا ایک ایک شہر رومیوں سے چھین لیا۔ 614 عیسوی میں فلسطین اس کا مقدس شہر یروشلم ایرانیوں کے زیر سایہ آ گیا۔ کنیسوں کو مسمار کر دیا گیا، مذہبی شعائر کی توہین کی گئی، شہنشاہ ایران کے قصر اقامت کی 30,000 مقتول سروں سے آرائش کی گئی۔ ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر 616 عیسوی میں پوری وادی نیل یعنی مملکت مصر پر محیط ہو گیا اور آخر اسکندریہ کے ساحل پر جا کر تھما، اور دوسری طرف تمام ایشیائے کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا باسفورس کے ساحل پر جا کر رکا اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا ٹکرایا۔ شہنشاہ روم کے دارالسلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کر دیے اور اب رومیوں کی بجائے عراق و شام اور فلسطین و مصر و ایشیائے کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی۔ ہر جگہ آتش کدے تعمیر ہوئے اور مسیح کی جگہ آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا۔ رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ کی وسیع مملکت میں بغاوتیں کھڑی ہو گئیں۔ افریقہ میں بھی شورش ہوئی۔ خود قسطنطنیہ کے قریب یورپ میں مختلف قومیں قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئیں۔ غرض اس وقت سلطنت روما کے پرزے اڑ گئے تھے۔ جنگ کا نتیجہ جب ایسا خلاف امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقیناً رنج اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے ہیں، اسی طرح اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم بھی غالب ہوتے۔ اس وقت رومیوں کی افسوسناک حالت تھی۔ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپا کھو چکے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں۔ شہنشاہ روم ہرقل ہمتاً عیاش، بے پرواہ، سست اور مبتلا اوہام تھا۔ ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے حسب ذیل شرائط پیش کرتا ہے کہ رومی جزیہ ادا کریں، 1000 ٹالنٹ سونا، 1000 ٹالنٹ چاندی۔ ٹالنٹ قدیمی یونانی پیمانہ ہے جو آج کل کے تقریباً 23 کلو گرام وزن کے برابر ہے۔ 1000 ریشم کے تھان، 1000 گھوڑے اور 1000 کنواری لڑکیاں ایرانیوں کے حوالے کریں۔ رومیوں کی کمزوری کی حالت تھی کہ انہوں نے ان شرمناک شرائط کو قبول کر لیا۔ اس پر بھی جب رومی قاصد شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیغام لے کر گیا تو مغرور خسرو نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے تم نے قبول کر لیا، لیکن مجھ کو یہ چیزیں مطلوب نہیں، بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے۔ اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کے آگے سر نہ جھکائے گا، عیسائیت سے توبہ نہیں کرے گا۔ تب مارکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک اور بنجر زمین کی سنسان پہاڑی سے ایک نبی نمودار ہوا اور واقعات عالم کے بالکل خلاف یہ پیش گوئی فرمائی کہ رومی جلد ہی غالب آ جائیں گے۔ یہ پیش گوئی اس قدر مستبد اور ناقابل یقین تھی کہ کفار نے اس کے صحیح ہونے کی صورت میں کئی اونٹوں کے ہارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی۔ اب مسلمانوں اور کافروں کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ چند سال بعد دنیا نے خلاف امید پلٹا کھایا۔ تاریخ زوال روم کا مشہور مصنف اور مورخ ایڈورڈ گبن ہرقل کے احوال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شہنشاہ جو اپنی ابتدائی اور آخری زندگی میں مستی، عیاشی اور اوہام کا غلام اور رعایا کے مصائب کا نامرد تماشائی تھا، جس طرح صبح و شام کا
کوہر آفتاب نصف النہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے۔ دفتن 621 میں محلوں کا آرکاڈیوس میدان جنگ کا سیزر بن گیا اور روم اور ہیرکل کی عزت 6 مہمات کے ذریعہ نہایت شاندار طریقے سے بچا لی گئی۔ انہوں نے آرکاڈیوس کی جو مثال دی ہے، یہ رومی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا زمانہ 408 قبل مسیح اور 378 قبل مسیح تک ہے، بڑا مضبوط تھا۔ اسی طرح سیزر بھی ایک پرانا فوجی جرنیل تھا۔ جس وقت ہیرکل اپنی بقیہ فوج لے کر قسطنطنیہ سے چلا، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ عظیم روما کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے، لیکن عرب کے نبی امی کی پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قریش کو شکست دی، رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا، مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات کے ساحلوں کی طرف دھکیل دیا۔ اس عظیم الشان پیشگوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو محو حیرت کر دیا۔ قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور جو غیر ہیں وہ اس پیشگوئی کے قائل ہو رہے ہیں۔ اس حیرت ناک پیشگوئی کی سچائی سے متحیر ہو کر واقعہ کے 1250 برس کے بعد ایڈورڈ گبن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی 2 عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر بیٹھ کر ان دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب کہ ایرانیوں کو پہم کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، اس نے اس پیشگوئی کی جرت کی کہ چند سال میں فتح و ظفر رومی علم پر سایہ فگن ہوگی۔ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی تھی، کوئی پیشگوئی اس سے زیادہ دور از قیاس نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ یقین ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہیرکل کی 12 سال کی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی کا شیرازہ جلد بکھر جائے گا۔ پیشگوئی کا زمانہ 5 بعثت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ 14 بعثت یا 1 ہجری ہے۔ بعض لوگوں نے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی 6 ہجری بیان کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ شاید لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوا ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر قیصر کے پاس گیا تو اس وقت وہ قیصر فتح مکہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام آیا ہوا تھا، اور معلوم ہے کہ قاصد صلح حدیبیہ کے زمانے میں روانہ ہوئے تھے۔ اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصول فتح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ مغالطہ ہے، اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح کی تاریخ نہیں بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے۔ اس وقت وہ جشن منانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ بہرحال تاریخ کی مطابقت سے یہ بات ثابت ہے کہ 609 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 610 سے روم اور فارس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی، 613 میں اعلان جنگ ہوا، 614 میں رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا، 616 میں رومی شکست تکمیل کو پہنچ گئی، 622 سے پھر رومیوں نے حملہ شروع کیا، 623 سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوا، اور 625 میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس ترتیب سے دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشگوئی کی خوبی یہ ہے کہ اگر آغاز شکست سے آغاز فتح تک جوڑیں تو بھی 9 برس ہوتے ہیں، اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑیں تو بھی وہی 9 برس ہوں گے۔ اس فتح کی تکمیل کے بعد ہیرکل پھر وہی سست اور عیاش قیصر بن گیا جو پہلے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دست قدرت نے صرف اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے چند سال کے واسطے اس کے دل و دماغ کو بیدار کیا اور دست و بازو کو ہوشیار کر دیا۔ پیشگوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تعیش اور کاہلی نے اس کو عیش و غفلت کے بستر پر سلا دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از علامہ شبلی نعمانی۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں
کہ قرآن شریف بہت سی پیشگوئیوں سے بھرا پڑا ہے، جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زبردست پیشگوئی قرآن شریف میں موجود ہے، اور یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے جب کہ مجوسی سلطنت نے ایک لڑائی میں رومی سلطنت پر فتح پائی تھی اور کچھ زمین ان کے ملک کی اپنے قبضہ میں کر لی تھی۔ تب مشرکین مکہ نے فارسیوں کی فتح اپنے لیے ایک نیک فال سمجھی تھی، اور اس سے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ فارسی سلطنت مخلوق پرستی میں ہمارے شریک ہے، ایسا ہی ہم بھی اس نبی کا استحصال کریں گے جس کی شریعت اہل کتاب سے مشابہت رکھتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ پیشگوئی نازل فرمائی کہ آخر کار رومی سلطنت کی فتح ہوگی، اور چونکہ روم کی فتح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ عرب کے مشرکوں نے مجوسیوں کی سلطنت کی فتح کو اپنی فتح کے لیے ایک نشان سمجھ لیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں یہ بھی فرما دیا کہ جس روز پھر روم کی فتح ہوگی، اس روز مسلمان بھی مشرکوں پر فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 320۔ پھر فرمایا، اب غور کر کے دیکھو کہ کیسی حیرت انگیز اور جلیل القدر پیشگوئی ہے۔ ایسے وقت میں یہ پیشگوئی کی گئی جب مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت خود خطرہ میں تھی، نہ کوئی سامان تھا نہ طاقت تھی۔ ایسی حالت میں مخالف کہتے تھے کہ یہ گروہ بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا، مدت کی قید بھی اس میں لگا دی، اور پھر یومئذ یفرح المؤمنون کہہ کر دوہری پیشگوئی بنا دی، یعنی جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے اسی دن مسلمان بھی بامراد ہو کر خوش ہوں گے۔ چنانچہ جس طرح پر یہ پیشگوئی کی تھی اسی طرح بدر کے روز یہ پوری ہو گئی۔ ادھر رومی غالب آئے اور ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 387 ایڈیشن 2022۔ اس آیت کی 2 قرأتیں آتی ہیں، ایک تو اس طرح کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، جس کے معنی یہ ہے کہ رومی حجاز کے قریب کے علاقہ میں کسرا سے مار کھا گئے ہیں، لیکن مار کھانے کے بعد وہ ان قریب پھر طاقت پکڑیں گے اور کسرا کو شکست دے دیں گے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی پوری ہو گئی، اور پہلے تو رومیوں نے شکست کھائی مگر پھر رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی، اور یہ خبر بدر کی فتح کے موقع پر مسلمانوں کو پہنچی، اور اس طرح یہ الفاظ پورے ہوئے کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کہ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ دوسری قرأت اس آیت کی یہ ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یعنی رومی ایرانیوں کے ہاتھ سے قریب کے علاقہ میں شکست کھا گئے ہیں، لیکن اس شکست کے بعد وہ ایک دفعہ پھر فتح پا جائیں گے، اور اس فتح پانے کے بعد دوبارہ ایک اور قوم کے ہاتھوں سے زبردست شکست کھائیں گے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوا۔ 5ویں دفعہ یہ پیشگوئی سلطان محمد فاتح کے وقت میں پوری ہوئی، یعنی پہلے تو جب تک مسلمان خشکی کی طرف سے حملہ کرتے رہے قسطنطنیہ کا بادشاہ غالب آتا رہا، لیکن جب سلطان محمد فاتح بیڑا لے کر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا تو اس وقت خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوئے اور قریباً 1000 سال سے اس پر قابض ہیں۔ تفسیر صغیر۔ اس پیشگوئی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانہ میں جب رومی یا صلیبی بیت المقدس پر قابض تھے تو ایک مفسر قرآن ابو الحکم بن برجان نے انہی آیات سے استنباط کرتے ہوئے پیشگوئی کی کہ 583 ہجری میں مسلمان دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ ان کی وفات کے 50 سال بعد یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہو گئی۔ ینابیع المودہ جلد 3 صفحہ نمبر 64۔ ایک جامع نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت
جنگوں اور فتوحات کے متعلق قرآنی پیش گوئیاں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ کئی پیش گوئیاں مختلف پہلوؤں سے بیان ہوئی ہیں اور کئی رنگوں میں دہرائی گئی ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پورا ہونے کے مضمون کو بھی اکٹھا درج کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول قرآن کا آغاز ہوا تو آپ کو خیال بھی نہیں تھا کہ اس پیغام کی مخالفت ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی اور آپ کو وطن سے نکال دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت حیرت ہوئی، کیونکہ اس پیغام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو نفرت پیدا کرنے کا موجب بنے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی۔ دعویٰ کے تیسرے سال باقاعدہ مخالفت کا آغاز ہوا، جو بڑھتی چلی گئی اور سرزمین مکہ کو رسول اکرم اور آپ کے صحابہ کے لیے جہنم زار بنا دیا گیا۔ گویا سب مسلمانوں کی جان، مال، عزت حلال ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے معزز اور صاحب اثر و رسوخ ساتھیوں کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور پھر مدینہ جا کر امن و سکون نصیب ہوا۔ ایک ریاست قائم ہوئی اور قرآنی پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد کفار نے اسلامی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً تلوار اٹھانے کی اجازت دی۔ ابتداء میں کفار اور مشرکین تعداد، دولت، اسلحہ اور جنگی سواریوں میں زیادہ تھے، اس لیے وہ مدینہ اور گرد و نواح پر حملہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو کسی قدر نقصان بھی پہنچاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ مسلسل ناکامیوں سے کمزور ہوتے گئے۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم نے متعدد سفر اختیار فرمائے اور بعض دفعہ صحابہ کے دستے بھجوائے۔ ان سب غزوات و سرایا کی تعداد مورخین کے بقول 85 تک ہے۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کو بھی بہت قربانیاں دینی پڑیں، مگر خدا نے وعدوں کے مطابق ان کی نصرت فرمائی، ان کی تعداد بھی بڑھائی، ان کو اسلحہ بھی دیا اور گھوڑے اور اونٹ بھی دیے اور فتح یاب کیا۔ قرآن میں جنگ بدر، احد، احزاب اور حنین کے ساتھ کئی غزوات اور سرایا کا ذکر موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال حدیبیہ کا سفر ہوا، جس کے بعد خیبر فتح ہوا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہجرت کے 8 سال بعد فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا کی اور عظیم پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ یہود اور بنی اسرائیل کے متعلق پیش گوئیاں، یہ تو وہ پیش گوئیاں تھیں جو مکی زندگی میں کی گئیں۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے واسطہ پڑا، ان کے ساتھ صلح کے معاہدے بھی ہوئے، مگر انہوں نے کسی کا پاس نہ کیا اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بد انجام سے مطلع کیا اور آپ کی زندگی میں ہی ان کو نامراد کر دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 85 اور 86 میں مدینہ کے 12 بنی اسرائیل اور یہود کو خطاب ہے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے اس کی جزا دنیا کی زندگی میں سخت ذلت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت تر عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ لوگ مدینہ کے نواح میں خیبر اور فدق کے مالک تھے۔ ان کی گستاخیوں اور وعدہ خلافیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ یہ پیشگوئی کرتا ہے کہ تم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے
اور آخرت میں بھی سزا پاؤ گے۔ چنانچہ بالآخر یہود کے یہ تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ مدینہ سے جلاوطن ہوئے، خیبر کو اپنا مرکز بنایا اور بالآخر وہاں بھی مفتو اور پھر جلاوطن ہو گئے۔ حقائق الفرقان جلد 1 صفحہ نمبر 186۔ سورۃ البقرہ کی آیات 95-96 ہیں۔ یہود مدینہ کو متعدد بار قرآن کریم میں مباہلہ کا چیلنج دیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ دشمن مباہلہ کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ نمبر 121۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 15 ہے، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ وہ تم سے اکٹھے لڑائی نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا پھر فصیلوں کے پرلی طرف سے۔ ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے، تو انہیں اکٹھا سمجھتا ہے جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں کرتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ یہودیوں کے متعلق ایک پیش گوئی ہے جو قیامت تک اسی طرح پوری ہوتی رہے گی، جب تک یہود کو مضبوط دفاعی قلعے مہیا نہ ہوں جو ہر زمانہ کے حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں ان کو اپنی برتری کا یقین نہ ہو، وہ کبھی بھی بند مقابل سے لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل آپس میں اکٹھے ہیں۔ بظاہر وہ اپنے دشمن کے مقابل پر اکٹھے نظر آتے ہیں، مگر آپس میں ہمیشہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے رہتے ہیں۔ فی زمانہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مشابہ قرار دیا ہے، ان کا بھی بین ہی یہی حال ہے۔ ترجمہ قرآن حضرت خلیفۃ المسیح رابع صفحہ نمبر 1014۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 27-28 ہیں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا۔ اور اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان میں سے ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک فریق کو قیدی بنا رہے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے مکانوں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جسے تم نے اس وقت تک قدموں تلے پامال نہیں کیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں، ان میں جنگ احزاب کے وقت غداری کرنے والے یہود کا ذکر ہے۔ اگرچہ انہوں نے بہت مضبوط دفاعی قلعے بنائے ہوئے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مومنوں کے غلبہ کا فیصلہ کر لیا تو قلعے ان کے کچھ کام نہ آئے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو مسمار کرنے لگے۔ اور پھر ایسے علاقوں کی فتوحات کی پیش گوئی ہے جن میں ابھی تک مسلمانوں کو قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ دراصل اس میں پیش گوئیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ترجمہ قرآن حضرت مسلم موعود کے نزدیک ارضاً لم تطئوها سے مراد خیبر ہے۔ تفسیر صغیر۔ صحف سابقہ کی پیش گوئیاں، رسول اللہ کی آمد کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ خدا تعالیٰ کی ازلی تقدیر کا حصہ تھا، اس لیے سابقہ انبیاء نے بھی آپ کی آمد کی خبر دی اور مختلف زاویوں سے آپ کی زندگی کے واقعات بیان کیے۔ اس مضمون میں صرف وہ حصے درج کیے جاتے ہیں جن کا خاص تعلق جنگوں اور فتوحات سے ہے۔ استثناء میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے لکھا ہے، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا،
10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ استثناء باب 33 آیت نمبر 20۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اپنے 3 جلوے بتائے ہیں۔ پہلا جلوہ سینا سے حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوا، دوسرا جلوہ شعیر میں حضرت مسیح علیہ السلام پر ظاہر ہوا، تیسرا جلوہ فاران سے ظاہر ہونا تھا۔ فاران سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ہیں، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، اور مدینہ کی ریاست میں جو چند مربع میل پر مشتمل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی۔ حضرت یسایہ کی پیشگوئی میں مدینہ سے یہود قبائل کے جلاوطن ہونے کا بھی ذکر ہے، چنانچہ جہاں وہ قرآن کے نزول کی پیشگوئی کرتے ہیں وہاں یہ بھی بتاتے ہیں: حکم پر حکم، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، تاکہ وہ چلے جائیں اور پچھاڑی گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوئیں۔ یسایہ باب 28 آیت 9 تا 13۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ مدینہ کے یہود مسلمانوں کو امن سے نہیں رہنے دیں گے، تو بعض قتل کیے گئے، بعض نے شکست کھائی اور بعض گرفتار ہوئے۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 376 تا 378۔ یسایہ نبی کو الہاماً جنگ بدر کی خبر دی گئی۔ ان کے الہامی کلام میں بنو اسماعیل اور عرب کے متعلق لکھا ہے: اے دوانیوں کے قافلوں، پانی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ، ہنوز 1 برس مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی۔ یسایہ باب 21 آیت نمبر 13 تا 17۔ اس پیشگوئی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال بعد جو جنگ بدر ہوئی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بنو کیدار یعنی مکہ اور مکہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بہت بری طرح مسلمانوں سے ہارے۔ حبقوق نبی نے مسیح سے 626 برس پہلے کہا تھا: خدا تیمات سے، وہ جو قدوس ہے، کوہ فاران سے آیا، صلاح اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی، اور اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی۔ اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلیں، پر وہاں بھی اس کی قدرت در پردہ تھی۔ مری اس کے آگے آگے چلی، اور اس کے قدموں پر کشتی و باروانہ کھڑا ہو، اور اس نے زمین کو لرزا دیا۔ اس نے نگاہ کی اور قدموں کو پراگندہ کر دیا، اور قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور پرانی پہاڑیاں اس کے آگے دھنس گئیں۔ اس کی قدیم راہیں یہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کوشاں کے خیموں پر بپت تھی، اور زمین مدیان کے پردے کام جاتے تھے۔ اس پیشگوئی میں بھی تیمہ اور کوہ فاران سے ایک قدوس کے ظاہر ہونے کا ذکر آتا ہے۔ تیمہ سرزمین اور کوہ فاران سے ظاہر ہونے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی آتشی شریعت قرآن کریم تھی، جس نے گناہوں اور شیطانی کاروبار کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر لکھا ہے: مری اس کے آگے چلی، اور اس کے قدموں پر آتشی و باروانہ ہوئی۔ یہ پیشگوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے خدا تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو تباہ کیا۔ گو اس جگہ مری کے الفاظ ہیں جو بیماری پر دلالت کرتے ہیں، مگر مراد تباہی اور ہلاکت ہی ہے، کیونکہ جس ذریعے سے بھی وہ موت عام ہو جاوے وہ مری اور وبا کہلائے گا۔ پھر لکھا ہے: وہ کھڑا ہوا اور اس نے زمین کو لرزا دیا، اس نے نگاہ کی اور قدموں کو پراگندہ کر دیا۔ جس نے زمین کو لرزا دیا اور جس کی نگاہ نے قدموں کو پراگندہ کر دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ خود آپ نے دعویٰ فرمایا: نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، صحیح بخاری کتاب التیمم۔ خدا تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرما کر میری مدد کی ہے، میں جہاں جاؤں 1 مہینہ کے فاصلہ تک دشمن مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے: قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے،
یہ پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ثابت ہوئی، کیونکہ آپ کے دشمن آپ کے مقابلہ میں ہلاک و تباہ ہو گئے، اور پہاڑ اور پہاڑیوں سے مراد طاقتور دشمن ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، میں نے دیکھا کہ کوشاں کے خیموں پر بپت تھی اور زمین مدیان کے پردے کانپ رہے تھے۔ اس پیشگوئی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا موعود شام کے کسی باہر کے علاقے کا ہوگا، اور جب اس کی فوجیں کیش یا کوشان اور مدائن کے علاقوں کی طرف بڑھیں گی تو ان علاقوں کی فوجیں اور اس کی فوجوں کے آگے لرز جائیں گی۔ جب آپ کی مٹھی بھر فوج آپ کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے زمانہ میں فلسطین کی طرف بڑھی تو باوجود اس کے کہ کنعان اس وقت کیسر روما کے ماتحت تھا اور وہ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کے آگے کیسر کی فوجیں اس طرح بھاگیں کہ کیش کے خیموں پر آفت آ گئی اور زمین مدیان کے پردے کانپ گئے، اور ان علاقوں نے اپنی نجات اس میں پائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے قدموں میں اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ وہ برباد ہو گئے اور پرانی پہاڑیاں اس کے آگے دھنس گئیں۔ دیباچہ تفسیر القرآن انوار العلوم جلد 20 صفحہ نمبر 108۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں، تیرے محبوب کو دوسرے محبوب کی نسبت سے کیا فضیلت ہے؟ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، 10,000 آدمیوں کے درمیان وہ جھنڈے کی مانند کھڑا ہوتا ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا جانی ہے۔ غزل الغزلات باب 5 آیت نمبر 9 تا 16۔ اس لمبی پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوگا جو دوسرے نبیوں سے افضل ہوگا۔ وہ 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ہوگا، اس کے لب سے مر ٹپکتا ہے، وہ محمدیم ہے۔ آپ کا کلام صحیح معنوں میں دنیا کے لیے مر ثابت ہوا ہے، اور اس میں انسانی اصلاح کے لیے تمام قواعد بیان کر دیے گئے، اور آپ ہی ہیں جن کا نام محمد تھا۔ یسایہ باب 5 میں پیشگوئی ہے، وہ قوموں کے لیے دور سے ایک جھنڈا کھڑا کرتا ہے، اور دیکھ وہ دوڑ کے جلد آتے ہیں، کوئی ان میں نہ تھک جاتا اور نہ پھسل پڑتا ہے۔ وہ نہیں اونگتے اور نہیں سوتے، ان کے گھوڑوں کے سم چکماک کے پتھر کی مانند، وہ جو ان شیروں کی مانند گرجتے ہیں۔ یسایہ باب 5 آیت 26 تا 30۔ اس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ میں تمام قوموں کے لیے فلسطین سے دور کسی جگہ پر ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور اس جھنڈے والا دنیا کی مختلف قوموں کو بلائے گا، اور وہ جلدی سے دوڑ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ وہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے ہوں گے اور غفلت اور سستی سے محفوظ ہوں گے۔ انہیں لڑائیاں کرنی پڑیں گی، ان کے گھوڑوں کے سموں سے آگ نکلے گی اور ہوا میں گرد اڑے گی۔ یہ پیشگوئی کلی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہے۔ فلسطین سے دور یعنی مکہ میں آپ ظاہر ہوئے، اور آپ کا جھنڈا مدینہ میں کھڑا کیا گیا۔ آپ ہی کی آواز پر چاروں طرف سے لوگ دوڑنے لگ گئے اور جلد جلد آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے ایسی قربانیاں اور انتھک کوششیں کیں کہ دشمن سے دشمن بھی ان کی قربانیوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ دانیال نبی کی کتاب میں نبوکد نظر بادشاہ کی خواب درج ہے۔ اس بادشاہ نے ایک بڑی مورت دیکھی جس کا سر، سینہ، بازو، شکم، رانے، ٹانگیں اور پاؤں مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے تھے۔ ایک پتھر آ کر گرا جس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس پتھر نے تمام زمین کو بھر دیا۔ خلاصہ دانیال باب 2 آیت نمبر 31 تا 35۔ اس کی تعبیر دانیال نبی نے یہ کی کہ اس مورت کے مختلف اعضاء سے مراد دوسری سلطنتیں ہیں، اور پتھر کے متعلق فرمایا ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تاابد نیست نہ ہوے گی، اور وہ سلطنت دوسری قوم کے قبضہ میں نہ پڑے گی، اور وہ ان سب مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی تاابد قائم رہے گی۔ دانیال باب 2 آیت نمبر 37 تا 45۔ اس خواب میں ان سلطنتوں کا ذکر ہے جو مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور یہ سلطنتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ٹکرانے کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسی کے متعلق یسایہ باب 8 آیت 14 میں ایک آنے والے موعود کے متعلق لکھا ہے، وہ تمہارے لیے ایک مقدس ہوگا، پر اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے ٹکر کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان۔ اور متی باب 21 آیت 44 میں لکھا ہے، جو اس پتھر پر گرے گا چور ہو جائے گا، پر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اسی طرح زبور باب 118 آیت 42 میں لکھا ہے، وہ پتھر جسے معماروں نے رد کیا کونے کا سرا ہو گیا۔ ہندو کتب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوران دیوتا اس کی مدد کریں گے۔ کالکی پران باب 2 منتر 7۔ گو کہ ہر جنگ میں ہی اللہ اور اس کے فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن جنگوں میں مدد کا قرآن میں ذکر ہے ان میں جنگ بدر سر فہرست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک حصہ سے تعلق رکھنے والی یہ پیشگوئیاں اس بات کی کافی دلیل ہیں کہ خدا ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ وہی سچا خدا ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو غیب کا عالم ہے اور اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع کرتا ہے اور ان کی سچائی ثابت کرتا ہے۔ ان کے مطالعہ سے مومنوں کے ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔